السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری فضائل ذکر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کرے اس سے بھی بڑی ہوئی؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر۔ فائدہ: یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، مثلا کپڑے اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ۔ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا، اس سے بھی اللہ کا ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی جب اخلاص سے اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہو۔ اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے کہا کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ زبانی ذکر، اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادت سے افضل، اس لیے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ یہ سارے اعضاء ظاہر و باطن دل کے تابع ہیں، جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا سارے ہی اعضاء اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ شاک کے حالات سے کون بے خبر ہے؟ اور بھی بہت سی احادیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں ہوا، لذکر اللہ اکبر، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس آیت شریفہ کا ارشاد فرمایا وہ 21ویں پارہ کی پہلی آیت ہے۔ صاحب مجالس الابرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادت سے افضل اس لیے فرمایا کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں۔ اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی اور ایک قلبی، جو زبان سے بھی افضل ہے، اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ ہے۔ یہی مراد ہے اس حدیث سے، جس میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لہٰذا ان احادیث میں کوئی اشکال نہیں جن میں ان چیزوں کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ حالانکہ نماز بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے، لیکن کفار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بہت زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا